اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مسلمانوں پر ابتلا کے موجودہ دور میں یہود و ہنود کی سازشوں میں حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہودی مذہب عرف عام میں ایک نسلی مذہب ہے، یعنی غیر یہودیوں میں اس کی تبلیغ نہیں کی جاتی اور یہودی سے پیدائشی ہوتا ہے۔ سیدنا یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اسی مناسبت سے یہودی بنی اسرائیل کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا اسحاق کی نسل سے نہیں، اور یہ کہ نبوت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کیوں منتقل ہوئی، جس کا زخم وہ کبھی نہیں بھولے، اور اب وہ مسلمان ملکوں خصوصاً عرب سرزمین پر قبضہ کر کے ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ ہندو مذہب بھی ایک نسلی مذہب ہے جس کی تاریخ بھی ہزاروں سال پرانی ہے۔ شمال سے آریاؤں نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی اور دراوڑ نسل کو مفتوح کر کے ہندو مذہب کی صورت گری کی۔ 1300 سال قبل محمد بن قاسم نے ایک عورت کی فریاد پر لبیک کہا اور ہندوستان میں راجہ داہر کو شکست دی۔ یوں ہندوستان میں اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ بعد ازاں ایک مسلم غلام قطب الدین ایبک اور دوسرے سلاطین نے ہندوستان پر حکومت کی، پھر مغلوں نے وہاں 1000 سال تک حکمرانی کی۔ آخر کار بھارت کا سینہ چیر کر پاکستان وجود میں آیا۔ یہ سب واقعات کیوں کر ہندو سے برداشت ہو سکتے تھے، لہٰذا ہندو نے ایک بار پھر اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھنا شروع کر دیے اور بھارتی حکمران جماعت بی جے پی اپنے کٹ پتلی وزیر اعظم کو استعمال کرتے ہوئے ہندوتوا پالیسی پر گامزن رہتے ہوئے اسی راہ کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے۔ گوشالہ پرستی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ پر جاتے ہی یہودیوں نے گائے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء سے وعدہ خلافی پر اللہ کی طرف سے یہودیوں پر عذاب نازل ہوتے رہے۔ اپنی غرض یا مطلب پورا کرنے کے لیے یہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جس گائے کی ان ظالموں نے عقیدت میں پوجا کی، اسی کو اب ذبح کرنے کے چکر میں ہیں۔ وہ سرخ بچڑا کے انتظار میں ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ ایک سرخ بچڑا ہے جس کی صرف 3 بال سیاہ ہوں گے۔ وہ پیدا ہو چکا ہے، یہودی اس کی قربانی کریں گے، جس کے بعد ان کا مسیحا یعنی دجال آئے گا اور انہیں دنیا کی حکمرانی دلائے گا۔ ہندو مذہب میں بھی گائے بڑی متبرک ہے، وہ دودھ دیتی ہے اور اس کی کھال پہنی جاتی ہے۔ گاندھی نے مسلمانوں سے گائے کے متبرک ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی نہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلم کش فسادات مسلمانوں پر گائے ذبح کرنے کے جھوٹے الزامات کی بنا پر ہی ہوئے۔ یہی ہندو ہر سال بقرہ عید پر سینکڑوں گائیں ہندوستان سے پاکستان کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ مقصد پیسہ کمانا ہے، اور وہ چاہے گائے کے ذبیحے ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو۔ عظیم اسرائیل عظیم بھارت صہیونیت مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی سلطنت بنانے کی تحریک ہے۔ اس تحریک کی بنیاد 1897 میں تھیوڈور ہرزل نے رکھی، جس کا مقصد ارض فلسطین میں ناجائز اسرائیلی ریاست قائم کرنا تھا۔ فلسطین میں مسلمان کثیر تعداد میں کچھ عیسائیوں اور بہت تھوڑے یہودیوں کے ساتھ صدیوں سے رہتے آئے تھے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ امریکہ نے اسی روز اسے تسلیم کر لیا۔ 1967 میں 6 دن کی جنگ میں اسرائیل نے توسیع پسندانہ عزائم کے تحت عرب علاقے ہتھیار لیے۔ یہودیوں کے نزدیک ایک یہودی 1000 غیر یہودیوں کے برابر ہے، اسی حساب سے انہیں زمین بھی چاہیے۔ عظیم اسرائیل میں عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور سعودی عرب کے علاقے شامل ہیں۔ دیکھا جائے تو اسرائیل مغرب سے مشرق کی سمت بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف
بھارت مخالف سمت یعنی مشرق سے مغرب کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس کا اکھنڈ بھارت کا منصوبہ مطالعہ کرنے کے لائق ہے۔ 2500 سال پہلے ناقابل شکست سکندر اعظم نے تقریباً ہندوستان فتح کر لیا تھا۔ چونکہ چانکیہ کی محنت سے ہندوستان کی تمام ریاستیں سکندر کے مقابلے کے لیے متحد ہو گئیں اور سکندر کو اپنے ارادوں میں ناکامی ہوئی۔ چانکیہ نے کہا تھا کہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے سمندر تک انڈیا ایک ہے۔ اکھنڈ بھارت میں پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، سری لنکا وغیرہ شامل ہیں۔ عرب و کشمیر پر قبضہ 1948 میں سرزمین فلسطین 3 حصوں میں بانٹ دی گئی۔ اسرائیل، غزہ اور مغربی کنارہ اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم جاری رہے۔ معاہدہ کیمپ ڈیوڈ اور اوسلو بھی لڑائی کا جھگڑا نہ روک سکے۔ اب امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس یعنی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے مزید حباست کا ثبوت دیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی طاقتوں نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانا شروع کیا۔ اس وقت یہودی فلسطین کی کل آبادی کا 5% حصہ بھی نہیں تھے۔ بین الاقوامی سازشوں سے یہودی سرزمین فلسطین پر قابض ہو گئے۔ فلسطینی کو زور زبردستی سے ان کے علاقے سے نکال دیا۔ بالآخر 2 چھوٹے ٹکڑے مغربی کنارہ اور غزہ فلسطینیوں کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ بھارت نے 1947 میں کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ قبائلیوں کے آدھا کشمیر آزاد کرانے پر بھارت روتا دھوتا اقوام متحدہ پہنچا اور وعدہ کیا کہ وہ کشمیر میں استصواب رائے کرائے گا، مگر وہ اس سے مکر گیا۔ پاکستان کے دریاؤں کا منبع مقبوضہ کشمیر ہے۔ 70 سال بعد قوانین تبدیل کیے گئے اور بھارت نے ایس 370 ختم کر دیا۔ اب کشمیر براہ راست بھارت کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ دوسری تبدیلی کے تحت اب غیر کشمیری یہاں جائیداد خرید سکتے ہیں۔ یہ تمام قانونی تبدیلیاں مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا توازن بگاڑنے کے لیے کی گئی ہیں تاکہ مسلمان اقلیت میں آ جائیں اور بھارت کشمیر میں استصواب رائے پر راضی ہو جائے۔ اس طرح وہ کشمیر کے متعلق من مانا فیصلہ حاصل کر سکتا ہے۔ مساجد کا انہدام 1969 میں مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو آگ لگا دی گئی۔ اس کا ذمہ دار ایک یہودی ڈینس مائیکل تھا۔ اس کے مطابق مسیحا مسجد کو آگ لگانے کے بعد ہی آئے گا۔ مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ضروری ہے۔ کئی بار مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگ کی کھدائی بھی مسجد کو ڈھانے کی ناپاک کوشش تھی۔ یہودیوں کے نزدیک مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی گرا کر تعمیر کی گئی۔ 1992 میں ہندوؤں نے بابری مسجد شہید کر دی۔ ان کے مطابق یہ جگہ رام جنم بھومی تھی اور بابر نے مسجد جنم بھومی مسمار کر کے تعمیر کی تھی۔ حال ہی میں بھارتی سپریم کورٹ نے اس جگہ کو رام جنم بھومی قرار دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اس جگہ مندر تعمیر ہوگا۔ فلسطینی، اسرائیلی اور اردنی پانی کی ضرورت کے لیے جھیل تبریاس پر انحصار کرتے ہیں۔ جھیل میں پانی خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔ جھیل خشک ہونے پر یہودی تو نمکین سمندری پانی کو میٹھا بنا کر گزارا کر سکتے ہیں، مگر ایسا کرنا فلسطینیوں اور اردنی شہریوں کے لیے از حد مشکل ہوگا اور حقیقتاً ان کے لیے اس کا متبادل نہیں۔ پانی زندگی ہے اور اس کے لیے اسرائیل پر انحصار لازماً کرنا ہوگا۔ یہودی سود ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو موت قبول کرنا ہوگی یا اسرائیل کی شرائط پر اس سے سمجھوتہ کرنا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر پاکستان کے لیے پانی کا اصل ذریعہ ہے۔ یہ بھارت کے قبضے میں ہے۔ بھارت اگر چاہے تو دریاؤں کا پانی روک کر قحط یا شدید بارش میں پانی چھوڑ کر سیلابی صورتحال پیدا کر دے۔ قائد اعظم نے کشمیر کو ایسے ہی پاکستان کی شاہ رگ نہیں کہا تھا۔ اللہ رحم کرے، مسلمانوں کو فتنہ یہود و عنود سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔